یہادی اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں جو انابت اختیار کرتا ہے. انابت کہتے ہیں رو رو کر مانگتا ہے، گڑ گڑا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر، ریکویسٹ کر کر، گڑ گڑا کر. تو جناب سمپل سا فارمولا، یہ سادہ سا فارمولا ہے. جو آدمی بھی بیبی بن جائے نا، بیبی، اس کا شرط یہ ہے کہ بیبی بن جائیں اور اللہ میاں سے مانگیں. بس جیسے بیبی اپنی امی سے مانگتا ہے نا جی، اس طرح مانگیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دیٹس اٹ، سمپل. تو جناب احمد ظہیر صاحب، جمیل صاحب، ہمارے سارے بہن بھائی، ہم سب بیبی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور ہمارے یہاں مینجمنٹ میں احمد ظہیر صاحب ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بروکن ریکارڈ اسٹریٹجی. بروکن ریکارڈ، یہ آپ کے احمد ظہیر صاحب جب آپ چھوٹے ہوں گے نا تو وہ سر اس طرح کے ہوں گے، وہ جو پلیئرس تھے سی ڈی، وہ جو نا ڈسکس ہوتی تھی گانوں کے لیے نا، وہ گرامو فون اوپر ایک راڈ چلتی تھی تو وہ گانے کی پھر آواز آتی تھی نا، اس طرح کا ایک اسپیکر ہوتا تھا، ایک ڈسک گھومتی تھی، اس کو ریکارڈز کہتے تھے. تو اس میں جناب بعض دفعہ اس پہ اسکریچ پڑ جاتے تھے نا، تو وہ گھومتا تھا نا تو وہ بار بار وہی گانا لگتا تھا. تو اس پروسیس کو کہتے ہیں بروکن ریکارڈ، کہ وہ کیسٹ پھنس گئی ہے. کہ بعض دفعہ 80s اور 90s میں جو کیسٹ ہوتی تھی وہ ٹیپ ریکارڈر میں ڈالتے تھے، تو کیسٹ اگر پھنس جاتی تھی نا تو وہ بار بار وہی گانا لگتا تھا، بار بار وہ آدمی تنگ آ جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں کیسٹ کا پھنس جانا، انگلش میں کہتے ہیں بروکن ریکارڈ. تو ہمارے مینجمنٹ میں اس کو ایک اصطلاح کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، ہمارے مینجمنٹ لٹریچر میں، بروکن ریکارڈ اسٹریٹجی. بروکن ریکارڈ اسٹریٹجی. اور انہوں نے یہ پتہ کہاں سے سیکھا ہے جناب؟ انہوں نے بروکن ریکارڈ اسٹریٹجی بچوں سے سیکھی ہے. کہ بچے جو ہیں یا احمد ظہیر صاحب کے نواسے پوتے، یا جو ہمارے جن کے ینگ لوگ ہیں ان کے بچے، تو اپنی امی کے پاس، ابا کے پاس آتے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیتے ہیں، کوئی گاڑی دیکھ لی بچوں نے، کوئی کینڈی دیکھ لی بازار میں، تو وہ ہمارے پنجاب میں وہ کہیں گے ابا کینڈی لینی ہے، ابا کینڈی 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 کینڈی، گاڑی 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 گاڑی. وہ اتنی کیسٹ پھنستی ہے ان کی، وہ ایسی کیسٹ پھنستی ہے کہ دادا نانا تو جلدی مان جاتے ہیں، وہ مما باپ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کیسٹ کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، اور وہ بروکن ریکارڈ کیسٹ ان کو مجبور کر دیتی ہے، اور وہ کینڈی لے کر کہتے ہیں لے لے دفعہ ہو جا. وہ ساتھ گالیاں بھی دو چار نکال دیتے ہیں، پھر لے بھی دیتے ہیں، تو غصہ بھی نکالتے ہیں لیکن چیز لے کر دیتے ہیں. تو ہمارے یاسین بھائی ہمارے مینجمنٹ لٹریچر میں بچوں سے انہوں نے سیکھا اور اس سے اسٹریٹجی بنائی جس کو کہتے ہیں بروکن ریکارڈ اسٹریٹجی. تو یہ جناب اصل میں اسٹریٹجی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی بتائی ہے. تو ہم اگر واپس چلے جائیں تو یہ جو دعا ہے قرآن پاک میں لکھی ہوئی، یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رستہ دے دیتے ہیں، ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، ان کو اپنا بنا لیتے ہیں. من ینیب، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں اور بچوں کی طرح مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جناب آج کا جو سیشن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے حکمت دے. تو آج آواز آئی ہوپ عبداللہ صاحب آ رہی ہے جی؟ آواز کلیئر ہے جی؟ جی سر، کلیئر ہے کلیئر ہے. کراچی میں اصل میں کچھ لوگوں کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو آواز کا مسئلہ ہوگا. آپ کی آواز کلیئر ہے. تو آج جناب 15 منٹ ہم آج ہم 15 ان کو ان کی کہانی سنا دی ہے جی، وہ جو بشیر کی کہانی یاد؟ نہیں سر، میرا خیال نہیں سنا. ہاں وہ سناتے ہیں، وہ زیادہ مزیدار ہے یار اس وقت. جی، بشیر کی کہانی. So I will be speaking in Urdu. Is it fine, Abdullah? I think it's okay. جی. تو میرے پیارے ساتھیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج آپ کو ہم بشیر کی کہانی سنائیں گے. بشیر پوسٹل آفس کے پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں، پاکستان پوسٹ میں ایک چپڑاسی کے طور پر کام کرتا تھا. چپڑاسی کے طور پر، چپڑاسی کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، پی ایم کے طور پر کام کرتا تھا.
اور اس کا ہوا یہ تھا کہ اور وہ پوسٹ آفس کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہائش پذیر تھا. یہ ایک چھوٹا سا بوسیدہ سا کمرہ تھا جس کے ساتھ ایک بیتھ روم تھا اور ایک کچن تھا, اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس میں رہتا تھا. جب بشیر چھوٹا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اس کا ایک بھائی تھا, وہ گھر سے بھاگ گیا. کچھ بہنیں تھیں, ان کی شادیاں ہو گئی تھیں. تو جب اس کے والد کا انتقال ہوا اس پر رحم کھا کر پوسٹل ڈپارٹمنٹ والوں نے اس کو اسی دفتر میں جاب دے دی اور یہ اس میں جاب کرنا شروع ہو گیا. بشیر روزانہ دفتر جاتا اور دفتر جا کر جو بڑے صاحب تھے ان کا کرسی اور ان کا میز صاف کرتا, ان کے کپڑے, ان کا کوٹ ٹانگتا, ان کو چائے پلاتا, اخبار لاتا اور ان کے دفتر کے کاغذ سمیٹتا, ٹائپنگ کے لیے جاتا, دوسرے دفتر میں پہنچاتا, صاحب کی گاڑی صاف کرتا اور شام کو صاحب کے گھر جاتا, بیگم صاحبہ سے کام پوچھتا, ان کے کپڑے دھوبی کو دیتا, مرغی چیزوں کو کھانا کھلاتا اور چھوٹے موٹے کام کرتا اور شام کو وہ اپنے گھر پہنچ جاتا. بشیر کی واحد پناہ گاہ اس کی والدہ تھی اور اس کی بوڑھی والدہ تھی, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو بشیر بڑا ہوتا چلا گیا اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ اپنی والدہ کو حج کرا. تو بشیر نے بچپن سے, جب یہ چھوٹا بچہ تھا, جب بشیر ماں کی گود میں تھا, اس وقت سے یہ اپنی ماں کی یہ دعا سنتا آیا تھا. اس کی ماں یہ دعا کرتی تھی کہ جب میرا بچہ, میرا بشیر بڑا ہوگا تو مجھے مکے اور مدینہ لے کر جائے گا. یہ دعا سن کر بڑا ہوا تھا, اور جب 18-20 سال کا تھا, جب نوکری ملی تو اس وقت سے اس نے ارادہ کر لیا کہ اس کو اگر 2000 تنخواہ ملیں گے تو اس 2000 میں سے آدھے پیسے اس نے اس ڈبے میں ڈالنے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کی حج کے لیے رکھا ہے. اور یوں وقت گزرتا گیا اور سالہ سال گزر گئے. اس کی شادی کا موقع بھی آیا, لیکن اس نے شادی سے معذرت کر لی اور اس نے کہا کہ جب تک میری والدہ کی خواہش پوری نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گا. حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے اور اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اس کی والدہ حج کرنے چلی گئی. بشیر وہ پیسے لے کر حج کے دفتر پہنچا. جب وہ حج کے دفتر پہنچا اور کاغذات جمع کرائے تو اس کو جان کر بڑی مایوسی ہوئی, اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ اس کی والدہ اکیلے حج نہیں کر سکتی, اس کی والدہ کو ایک محرم کی ضرورت ہے, اور محرم کے لیے وہ جا سکتا ہے لیکن یہ سالہ سال کے پیسے صرف اس کی والدہ کے لیے کافی ہے اور اس کو مزید 10 سال تک پیسے جمع کرنے پڑیں گے. بشیر پریشانی کی حالت میں اور آنکھوں میں آنسو کے ساتھ اپنے گھر پہنچا اور گھر کے اندر داخل نہ ہوا گیا, اور وہ روتا رہا اور مسجد میں چلا گیا اور اس نے یوں دعا مانگی, اے میرے رب, میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا, اے میرے رب اب تو ہی کوئی کام کر دے. اگلا دن ایک عجیب واقعہ لے کر وقوع پذیر ہوا. جب اگلا دن چڑھا تو ایک عجیب واقعہ ہوا. بشیر کا ایک دوست تھا جو اسی دفتر میں کام کرتا تھا. اس کا بیٹا گھر کی چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑا رہا تھا, اور پتنگ اڑاتے اڑاتے اس بچے کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ چھت سے نیچے گرا. اس کے سر کو چوٹ لگی اور اس کی کھوپڑی میں دراڑ پڑ گئی. وہ بچ گیا. اس کو ہاسپٹل لے کر پہنچے. ہاسپٹل والوں نے یہ کہا کہ اس کا میجر آپریشن ہوگا اور اس کے لیے 3 لاکھ روپے چاہیے. وہ یہ خبر سن کر پریشان اور دردناک ہو گیا اور پریشانی کی حالت میں رشتہ داروں دوستوں کے پاس پہنچا اور ان سے پیسے طلب کیے. یہاں سے پیسے نہ ملے. اچانک اس کو بشیر کا خیال آ گیا اور وہ بشیر کے پاس پہنچا اور بشیر کے پاس جا کر عرض کیا کہ اے میرے بھائی, میری ایک ہی اولاد ہے اور میری زندگی ایک ہی تمنا ہے اور ایک ہی خواہش ہے کہ کاش میرا بیٹا بچ جائے. ارے بشیر صاحب, خدا کے لیے مجھے اپنے کچھ پیسے دے دو. بشیر صاحب ایک طرف اپنے دوست کو
اس کی بیچارگی اور رونے کو دیکھتے، اور دوسری طرف اپنی والدہ کا جھریوں والا چہرہ دیکھتے، اور کبھی اس کو دیکھتے کبھی والدہ کو دیکھتے، اور اسی کشمکش میں اچانک بشیر نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ اٹھا اور الماری میں جا کر 3 لاکھ روپے نکالے اور اپنے دوست کے حوالے کر دیے۔ وہ دوست اسے خوشی خوشی لے کر اسپتال پہنچا، اور یوں اس کے دوست کے بیٹے کا آپریشن ہو گیا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ یہ چند دن ہی گزرے، 2-3 دن ہی گزرے ہیں کہ جناب 2-3 دن ہی گزرے، ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ صاحب پوسٹل آفس والوں نے اپنے جتنے بھی اسٹاف تھے ان کو حج پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے سب لوگوں کے نام ایک ڈبے میں ڈالے، اور اس ڈبے میں انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی کریں گے، اور 2 لوگوں کو ہم حج پر بھیجیں گے، 2 لوگوں کو حج پر بھیجیں گے۔ اور یوں قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی میں 2 لوگوں کے نام نکل آئے، ایک نام بشیر کا تھا اور دوسرا نام بشیر کے دوست کا تھا۔ یہ وہی دوست تھا جس کو بشیر نے 3 لاکھ روپے دیے تھے۔ بشیر کو یہ خوشخبری کی اطلاع ملی، اور یہی اطلاع اس کے دوست کو ملی۔ یہ دوست ہاسپٹل میں تھا، اپنے بچے کا آپریشن کے بعد دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جب اس کو اطلاع ملی یہ بھاگا آیا، اور پوسٹل آفس کے چیئرمین صاحب کے دفتر میں پہنچ گیا، اور چیئرمین صاحب کے دفتر میں پہنچ کر وہ زاروں قطار رونے لگا، اور چیئرمین صاحب سے کہا کہ سر میں آپ سے آج ایک گزارش کرنے آیا ہوں۔ سر یہ بشیر جس کو اس نے چیئرمین صاحب کو اپنے بچے کے گر کر زخمی ہونے اور بشیر کے 3 لاکھ روپے دینے کی ساری داستان سنا دی، اور یہ بتایا کہ کس طرح آپ کے دفتر کے ایک معمولی چپراسی نے اپنی 10 سال کی سیونگز کو میری بیٹی کی جان بچانے کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ چیئرمین صاحب یہ سننے کی تاب نہ لا سکے، اور وہ بھی رونے لگ گئے، اور ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اور بشیر کے دوست نے ان سے درخواست کی کہ سر میری ایک درخواست ہے، آپ میرے حصے کی بجائے بشیر کی والدہ کو اس کوٹے پر حج پر بھیج دیں۔ چیئرمین صاحب نے اس کو درخواست لکھنے کا کہا، اور یوں اس کو اوپر فیصلہ کر دیا، اور بشیر اپنی والدہ کے ساتھ حج پر روانہ ہو گیا۔ یہ کہانی کا اگلا ایک حصہ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں بشیر اپنی والدہ کو لے کر حج مکہ مکرمہ پہنچا، اور وہاں پر اس کی والدہ معذور ہو چکی تھی، تو وہ ایک ویل چیئر کے اوپر ویل چیئر کا بندوبست کیا گیا، اور وہ جو دادی اماں تھی والدہ، ان کو بشیر صاحب ان کو ویل چیئر کے اوپر مناسک حج اور عمرہ کرانے میں لگ گئے، اور والدہ کی ایسی خدمت کی، لقمے بنا بنا کر کھلاتا تھا، اور شام کو جب گھر آتا تو والدہ کے پاؤں کو دباتا اور مالش کرتا، اور ماں کی خوب جی جان کر خدمت کی۔ حج کے موقع پر وہاں پر جہاں یہ کیمپ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کیمپ میں جہاں پر 50-100-200 لوگ ٹھہرتے ہیں، اسی کیمپ میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی۔ ان فیملی نے اس نوجوان کی اپنی والدہ کی اطاعت گزاری اور خدمت ہوتے ہوئے دیکھی تو وہ متاثر ہو گئے، اور اس میاں بیوی نے بشیر کی والدہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ والدہ نے بشیر سے بات کی، اور یوں بشیر کا رشتہ اس خاندان کی بیٹی سے طے ہو گیا۔ یہ بیٹی لاہور کی رہنے والی تھی، اور اس نے BA کیا ہوا تھا، اور بشیر 5 جماعت پاس ایک چپڑاسی تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کیا دیکھا؟ ہاں جی عدنان زمان صاحب بتائیں، جی کیا سر دیکھا؟ سر انہوں نے اس کا خلوص اور اس کے جو ممی کی اس نے اطاعت کی تھی، اور انہوں نے یہ دیکھا جب وہ اپنی ممی کی اتنی باتیں مانتا ہے تو اس لیے وہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس میں کوئی انہیں عیب نظر نہیں آیا۔ ناظری صاحب آپ بتائیں، آپ سینئر خاتون ہیں۔
یعنی کیسا ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگ چپڑاسی سے بیٹی کی شادی کر دیں؟ یہ ہونا چاہیے؟ یہ غلط تو نہیں ہو رہا کچھ؟ نازنی صاحبہ یا اور کو بتا دیں، ہماری بہن بیٹھی سعدیہ صاحبہ بتا دیں پنجاب سے. السلام علیکم. وعلیکم آواز آ رہی؟ السلام. جی جی آ رہی. ماشاء اللہ بہت اچھی کہانی ہے، اثر انگیز. میرے خیال میں جو انہوں نے دیکھا اس میں خدمت گزاری کا جذبہ، کہ ایک بندہ جو اپنی ماں کی اتنی خدمت کر سکتا ہے تو اس میں ضرور یہ کوالٹی ہوگی کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی بہت خوش رہا، اور وہ اس کو ضرور کہانی کا بھی پتا ہوگا کہ کس طرح وہ ماں کو لایا ہے. تو اس طرح انہوں نے یہ رشتہ دے دیا کہ رزق تو مقدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جب یہاں تک وہ آ گیا ہے اور اللہ کی مرضی تھی تو یہ کنیکشن بنا اور انہوں نے ہنسی خوشی اس کو رشتہ دے دیا. یعنی اس کا اللہ کی مطلب اطاعت یہ اور ماں کی اطاعت ماں دو باپ کو، چیز. بیٹی کے ماں باپ کو رسک لے لینا چاہیے، ایسا رسک. بالکل اللہ پہ رکھ کے رزق تو اگر بیٹی کے رسک مقدر میں ہوگا تو بعد میں بھی مل جائے گا. تو بچے میں کیا دیکھنا چاہیے جناب؟ بچے میں شرافت دیکھنی چاہیے، رسپیکٹ دیکھنی چاہیے، بالکل سیکھنے کا جذبہ دیکھنا چاہیے، لرننگ کیپیبلٹی. آج ہی میری ایک بچے سے بات ہوئی، ایک احمد ظہیر صاحب، اس نے بتایا ہے کہ اس کی جو بیگم ہے نا، اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیا ہوا تھا اور یہ ابھی آدھے رستے میں تھا اور اس کو مل رہے تھے مہینے کے 9,500 روپے. تو ان کی بچی کے والدہ نے اس بچے کو دیکھا کہ اس کا سی اے ہونے میں 5 سال پڑے ہیں، آدھا ہوا ہے اور 9,500 روپے بناتا ہے، لیکن یہ شرافت، نمازی ہے، آنکھوں حیا والا ہے، خدمت والا ہے. تو انہوں نے یہ رسک لے لیا اور اس شرافت کو دے کر. تو کہانی آگے چلتی ہے. تو جناب کہانی آگے چلی اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کہانی کو بریک کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں. لاہور میں کئی سال پہلے ہمارے ایک سینئر استاد کہنے میرے، ان کا نام تھا فائز سیال. سنائی تو نہیں بھی کہانی ان لوگوں کو یار؟ فائز سیال صاحب ایک کنسلٹنٹ ہیں HR کی. جی نہیں سنائی سر. نہیں سنائی. کہ فائز سیال صاحب ایک کنسلٹنٹ ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے، ہارورڈ سے پڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، یو آر وٹ یو آر. یو آر. تو آپ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. جو یعنی آدمی جو ہے نا وہ دو چہرے کے نہیں ہو سکتا. جو دو چہرے کو بن کر زندہ رہیں گے نا وہ کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے. تو آپ کوشش کریں ایک ہی رہیں. یعنی آپ گھر میں ہو رہے ہیں، دفتر میں ہو رہے ہیں، سسرال میں ہو رہے ہیں، اپنے گھر میں ہو رہے ہیں، آپ کلاس میں ہو رہے ہیں، گھر میں ہو رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا. دو چہروں کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. تو اس لیے فائز سیال صاحب یہ کہتے تھے ایک چہرے کا ہی بن کے رہیں، ایک چہرے والا ہی بن کے رہیں. آپ کسی کی نقل، آپ کسی کی بھونڈی نقل، آپ جو اپنی شخصیت ہے نا اسی کو تلاش کریں، اسی کو ڈسکور کریں. تو ہمارے استاد محترم تھے لمس میں ڈاکٹر جمشید صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ دو چہروں کا جب بنتا ہے نا آدمی تو اس کو پھر بھول جاتا ہے کہ کون سے چہرے میں کب جانا ہے اور کس چہرے میں کب جانا ہے. تو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر جمشید صاحب جو لمس کے پروفیسر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک چہرہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ویلیو سسٹم تلاش کریں. آپ کا کوئی ویلیو سسٹم ہو اور اس ویلیو سسٹم سے چمٹ جائیں. تو وہ ہمیں لمس کے اندر یہ کہتے تھے نیور یوز سلینگ ورڈز، نیور یوز سلینگ ورڈز. کیونکہ سلینگ ورڈز آدمی کب یوز کرتا ہے؟ دوستوں میں یوز کرتا ہے، اور وہ ورڈز فیملی، بہن، بیوی، بیٹی کے سامنے نہیں کرتا. تو یہ کہتے تھے کہ جو لوگ سلینگ ورڈز کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ بہن، بیوی، بیٹی، فیملی کے اندر وہ کرنے کے نہیں کرنے. تو ہمارے یہاں کچھ برادریاں ایسی ہیں، جب میں پنجاب میں تو دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ بعض برادری میں، فیملیز میں، وہ کو ماں بہن کی گالیاں بچپن میں سکھا دی جاتی، اور وہ ہوتا ہی ہے کہ ان کو پھر تمیز رہ جاتی، وہ تربیت میں کمی ہوتی ہے. اینڈ دین دے فرگیٹ. اس وقت امی بیٹھی ہیں، بیٹی بیٹھی ہے، بہو بیٹھی ہے، تو وہ جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے وہ بچپن میں وہ ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ختم ہو جاتا ہے.
اور وہ آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہاں تو دوستوں میں گالیاں نکال رہے ہیں نا، تو جب بڑے ہوں گے تو میں نہیں کروں گا، جب میں آئی بی اے میں جاؤں گا تو ہم مچ جائیں گے، جب آئی بی اے سے باہر ہوں گے تو ہم یہ کام کر لیں گے. تو اس لیے وہ فائز سیال یہ کہتے تھے اور ہمارے ڈاکٹر جمشید صاحب کہ ایک چہرے والا بن جاؤ. ہاں جی، وہ ابراہیمی بن جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنے رخ کو ساری جگہوں سے پھیر کر ایک طرف پھیر دیا. یہ دعا قرآن پاک میں دعا ہے، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو سب چیزوں سے ہٹا کر اللہ فطر زمین و آسمان کے بنانے والے کی طرف پھیر لیا. حنیفا وما حنیف کہتے ہیں جو یکسو، حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں، کانسنٹریٹڈ ہوں ایک کی طرف. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یکسو ہو جانا. تو فائز سیال کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لاہور کی ایک سڑک کے پاس سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر لاہور کالج فار وومن کے سامنے سے میں گزرا، تو میں نے وہ دیکھا کہ وہاں پر کچھ خواتین کھڑی ہیں اور بچیاں جا رہی ہیں، کالج کی طرف جا رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی میں ایک مرد اور خاتون بیٹھے ہیں، اور گاڑی نے خاتون کو ڈراپ کیا، اور پھر یہاں پر کچھ پانی بارش کا موجود تھا. یہ جو لڑکا نوجوان سا تھا، اس نے اس خاتون کو ڈراپ کیا اور تیزی سے یہاں سے گاڑی موڑی، اور وہ جو تیزی سے گاڑی موڑی ہے اس میں ٹائروں کے تیز چلنے سے وہ پانی تو سپلیش ہوا اور وہ خواتین کے اوپر گرا. تو وہ کہکا مارتے ہوئے وہاں سے گاڑی دوڑا کر چلا گیا. تو فائز سیال کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں جھنجھلا اٹھا کہ اس نے یہاں پر رستے میں کھڑی ہوئی خواتین کے اوپر پانی پھینک دیا گندا. تو اس نے کہا کہ میں یہ چونکہ چل رہا تھا تو میں نے اس خاتون جو اتری تھیں ان سے کہا محترمہ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ ان کا جی فرمائیے. ان کا یہ کون صاحب ہیں؟ ان کا یہ میرے فیانسی ہیں. ان کا بہن اگر آپ برا نہ بنائیں، میں سائیکالوجسٹ ہوں اور میں ایک بہت خطرناک چیز دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے، میرا اندازہ اور گمان اور میرا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ ان صاحب میں خواتین کی عزت دور دور تک نہیں ہے. تو یہ کون ہیں؟ ان کا شادی ہونے والی ہے. ان کا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ڈیسیجن کو ریویو کریں اور دوبارہ گہرائی سے دیکھیں اور چیک کریں کہ ان صاحب کا رویہ اپنی والدہ اور اپنی بہنوں اور اپنی کزنس کے ساتھ کیسا ہے. اس کو چیک کریں. اور ان کو پھر کچھ کہتے ہیں کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کے بعد اس خاتون کا فون آیا اور اس نے کہا کہ سر شکر ہے خدا تعالیٰ کی ذات کا کہ آپ نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا. وہ آدمی تو اپنے والدہ گھر والی خواتین کی عزت نہیں کرتا. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمارے دوست ہیں سلمان احمد صاحب، وہ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈی ایم آرز، انگلش میں کہتے ہیں ڈسکریشنری مینٹل روٹینز. ڈسکریشنری مینٹل روٹینز جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ میکرو ایکسل میں کہ اس کو ایک پروگرام لکھ دیتے ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں، آٹومیٹک وہ 5-6 کام اکٹھے کر دیتا ہے. اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، ڈسکریشنری مینٹل روٹینز کہتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو جن باتوں کو ٹرین کر دیا جائے وہ ٹک 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 کر کے وہ کر دیتا ہے. تو ہمارے یہاں ہم جن چیزوں کو، جو ہماری عادتیں ہیں، جن چیزوں کو ہم بار بار ریپیٹ کریں گے، بولیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، اگر وہ غلط ہوئی یا صحیح ہوئی، بار بار کرنے سے وہ ہماری روٹین بن جائیں گی اور ہلکا سا ٹریگر کرنے سے وہ پوری چیز واقع ہو جائے گی. تو اگر کسی کو گالی نکالنے کی عادت آ گئی ہے نا، تو ایک واقعہ ہوگا، ہر دفعہ اس واقعے کے بعد وہ 4-5 گالیاں نکالے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریشنری مینٹل روٹین. اب ہمارے یہاں فار ایگزامپل، مثال کے طور پر لیٹ آنا ڈی ایم آر بن چکا ہے. لیٹ آنا، دیر سے آنا، یہ ڈی ایم آر بن چکا ہے. اور اس کے بعد تھوک دینا ڈی ایم آر بن چکا ہے. سرخ بتی کو کراس کر دینا ڈی ایم آر بن چکا ہے. ابھی کیپٹن ظہیر صاحب، یہاں پر نا میں جہاں رہتا ہوں کئی دفعہ، اب یہ یہاں پر نا جوہر میں یہ ایک سڑک ہے سر، تو یہ اب میں نے جو ہے نا، یہ اگر میرا گھر جو ہے وہ
میں بتاتا ہوں ذرا. اب میں یہاں سے آتا ہوں تو میرا جو یہاں پر نا ایک یہاں فلیٹ میں رہتا ہوں. اچھا میں ادھر سے آیا، اب ادھر سے جانے کا راستہ یہ ہے کہ قانونی طور پر مجھے ادھر جانا چاہیے اور یہاں سے سروس روڈ کے اوپر آنا چاہیے. یہاں سے سروس روڈ پر آ کر اور پھر ادھر گھر جانا چاہیے. ابھی پیچھے جانا اور یہاں سے واپس آنا یہ نفس پر اور ہماری طبیعت پر گران گزرتا ہے پاکستانی کانٹیکسٹ میں. تو 90% لوگ کیا کرتے ہیں جناب کنول صاحب، ایک منٹ میں یہاں پہ ادھر کیا مارکر، 90% لوگ یہ کرتے ہیں کنول صاحب کہ وہ ادھر دیکھتے ہیں اور ادھر سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اور یہاں گاڑی پھنسا وسو کرنا ادھر سے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ڈی ایم آر بن چکا ہے اور ان صاحب کی حرکت سے یہ پورا 3 لائنوں کی ٹریفک ہے، 3 لائنز کی. ان 3 لائن کی ٹریفک ڈسٹرب ہوتی ہے، 3 لائنوں میں حادثے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو جھٹکے سے بریک لگانی پڑتی ہے. یہ صاحب یہاں دیکھ کر مڑیں اور تھوڑا سا آگے جائیں، ادھر موو کریں اور یہ چند سیکنڈز لگیں گے اور یہ ادھر آ جائیں گے. تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جب میں نے سلمان احمد صاحب سے 2012 میں ورکشاپ کی، اس کے بعد سے اللہ کے فضل سے میں ادھر سے ایک دفعہ بھی نہیں گیا. یہ ڈی ایم آر والدین بناتے ہیں، یہ ڈی ایم آر اسکول بناتا ہے، ڈی ایم آر اچھے دوست بناتے ہیں، ڈی ایم آر اچھی یونیورسٹی بناتی ہے، ڈی ایم بناتی ہے. تو ہمارے ڈی ایم آر بگڑ چکے ہیں، ہماری ڈسکریشنری مینٹل روٹینز بگڑ چکی ہیں، سرخ بتی پر نہ رکنا. حتیٰ کہ احمد ظہیر صاحب، یہ مجھے بتایا سلمان صاحب نے، یہ بات ذرا خطرناک ہے تھوڑی سی. احمد ظہیر صاحب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں پہ اگر کوئی یہاں سے ادھر جائے گا اور میرے ادھر جانے سے یہاں پر ایک گاڑی آئی اور وہ گاڑی قابو میں نہ رہی، الٹ گئی اور اس میں جو بندے مر گئے، یہ مرڈر ہو جائے گا. دس از مرڈر. اور اگر میں مر گیا تو یہ سوئسائڈ ہے. یعنی میری سستی یہ ایگزیکٹلی سوئسائڈ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. نو ذرتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو جتنی مرضی مصیبت پڑی ہوئی ہے، جتنی مرضی جلدی پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ادھر سے جائیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. انلیس کوئی ایگزامپل چور پیچھے پڑ گیا ڈاکو پستول لے کر، پھر شاید گنجائش نکل آئے. ادروائز کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ جائیں گے، اگر کچھ ہو گیا تو آپ مرڈر کے مرتکب ہوں گے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو سوئسائڈ کے مرتکب ہوں گے. اور پاکستان کی پولیس کو پتہ نہ چلا، آپ اس سے بچ گئے تو خدا تعالیٰ کی عدالت میں یہی سمجھا جائے گا، آپ قاتل ہوں گے اور آپ خوشی والے ہوں گے. ہاں جی، اور سن لیں احمد ظہیر صاحب، لیٹ آنے کی ڈی ایم آر ہمارے سلمان احمد صاحب نے بتایا. یہ یعنی میں جو ظلم اور دکھ یہ ہے احمد بھائی کہ ہماری سوسائٹی نے ہمیں لمبے لمبے خطبے تو سنائے، لیکن ہمیں ان ویلیوز کے اوپر کھڑا ہی نہیں کیا. ہمیں 45 سال کی عمر میں اسکول، کالج، یونیورسٹی ماں باپ نے انہوں نے بتایا کہ اگر میں نے احمد ظہیر صاحب سے کہا کہ سر کلاس 9:30 بجے شروع ہوگی، یا احمد صاحب میری آپ سے میٹنگ ہے 9:30 بجے، تو میں احمد ظہیر صاحب کے پاس 9:35 پر پہنچا، تو بقول ان کے یہ گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ جب میں نے کہا، احمد ظہیر صاحب نے کہا شاید will you be coming at 9:30، میں نے جو سارے لایا نا، جیسے ہی سارے لایا تو اس کا مطلب ایک کانٹریکٹ ہو گیا. میرا اور احمد ظہیر صاحب کا کانٹریکٹ ہو چکا، یہ کانٹریکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ جو آدمی کانٹریکٹ کرتا ہے اس کانٹریکٹ کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. تو ہاں کر دینا یہ کانٹریکٹ ہے، شادی ایک کانٹریکٹ ہے، بزنس کے اندر ڈیل قطع کر دینا ایک کانٹریکٹ ہے. تو اگر 5 منٹ لیٹ ہوئے تو کیا ہوگا؟ یا تو مجھے فوراً فون کر کے احمد ظہیر صاحب کو کہنا ہوگا سر وہ ایک جگہ پھنس گیا ہوں تو کائنڈلی 15 منٹ کے لیے گنجائش نکال لیں سر، تو میں ان سے معذرت کر لوں گا. اگر ان کے پاس ٹائم ہوا تو وہ اگری کر لیں گے، ادروائز ان سے معذرت کرنی پڑے گی.
اور اگر ٹیلی فون نہیں ہو رہا تو 15 منٹ لیٹ پہنچیں گے اور ان سے جا کر ریکویسٹ کریں گے سر میں غلطی کا مرتکب ہو چکا ہوں اور مجھے اس وجہ سے ہوا ہوں, کائنڈلی فرگیو می, اور چونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں آپ اپنا اسکیجول دیکھ لیں, اگر ٹائم ہے تو دے دیں ورنہ میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. یہ ہے مینرز, اس کو کہتے ہیں ڈی ایم آرز. یہ مینرز بنیاد ہیں. ہم نے ان کو یہ نہ کسی کالج میں, نہ او لیول میں, نہ اے لیول میں, نہ ایم بی اے میں, نہ پی ایچ ڈی میں, تو ہے نہیں گئی ہیں مظہر صاحب. آپ تو جو کہ ہمارے آرمی کے فوجی بھائی ہیں, آپ زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس از. تو یہ مجھے 45 سال کی عمر میں یہ پتا چلا کہ وقت اور وعدے کی امپورٹنس کیا ہے. یہ کانٹریکٹ ہے, ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے, اور اس میں جو آدمی ہم اپنے بڑوں کو برا کہتے ہیں, وزیر اعظم کو, بڑوں کو, ہم سب مجرم ہیں اور ہمیں سب کو. یہ شادیاں سر احمد عید صاحب, ہمیں شادی پر کارڈ ملتا ہے کہ جناب اس پر لکھا ہوتا ہے 9:30 PM. ہمیں جرمنی سے آیا تو ہم جس شادی پر پہنچے 9:30 تو ہم سب سے پہلے پہنچتے تھے. تو اب کیا کریں جناب, اب وہ پتا چلا وہ تو 11 بجے دلہا صاحب 11 بجے آئیں گے اور دلہا تو 11:30 بجے آئے گا کہیں دلہن والے. تو حکیم سعید صاحب کیا کرتے تھے؟ حکیم سعید صاحب جو اسی صوبے کے رہنے والے تھے, جن کے لیے وقت رکا ہوا تھا, حکیم سعید صاحب کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے وہ 9:30 بجے پہنچیں گے اور وہاں بیٹھ جائیں گے کرسی پر, ایک بیگ میں سے کتاب نکالیں گے اور کتاب پڑھیں گے. 15 منٹ تک وہ کتاب پڑھیں گے. اگر کوئی نہیں آئے گا اٹھیں گے اور گاڑی میں بیٹھ کر کوئی تحفہ دینا وہ دے دیں گے کسی کو, یا پکڑا دینا, واپس آ جائیں. That's it. اور ہمارے دوست سلمان احمد صاحب ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے نا دیر کرنی ہے, تو میرے وہ فلاں رشتہ دار ہیں تو میں شادی سے ایک دن پہلے گھر جاتا ہوں, ان کو گفٹ دے دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے نا دیر کرنی ہے. اگر میں 12 بجے جاؤں گا تو 12 بجے کھانا کھاؤں گا, 2 بجے گھر پہنچوں گا, تو میرا تو اگلے دن خراب ہو جائے گا سارا. میرا کھانا بھی خراب ہوگا, ڈائجسٹو سسٹم بھی خراب ہوگا. تو میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو پتا ہے کہ یا تو انہوں نے جرمن ٹائم, تمہاری آئی بی کے اسٹوڈنٹ تھیں احمد صاحب, ان کا نام ہے, ان کے ابو ہیں آئی اسپیشلسٹ ہیں ہمارے کراچی میں, ان کا نام ہے حنیف چٹنی صاحب. انہوں نے یہ ہمارے ورک شاپ کر لی. تو آئی بی اے کے بچی نے, ہماری ایک اور ہیں آئی بی اے کی گریجویٹ ہیں میم ان کا, سینئر لیڈی, ان کے بیٹے نے آئی بی جی کی سے کیا, آئی بی اے سے ایم بی اے کیا. اس نے سر کراچی میں, اسی کراچی میں دوپہر کو ظہر کے بعد شادی ہال بک کرایا انہوں نے, اتوار کو, اس ٹریننگ کے بعد. ان کا جی ہم رات کو شادی کے سال ہو گئے, اتوار کو 1:30 بجے شادی طے کی گئی, لوگ 10 بجے اٹھے, 11 بجے گئے, وہاں پہنچے, کھانا کھایا. شادی حال کے پیسے بھی پتہ نہیں آدھے 1/4 دینے پڑے, اور وہ جو پیسے بچ گئے انہوں نے اپنے بیٹی کو گفٹ کر دیے. بیٹا بیٹی عمرہ کرنے چلے گئے, سیر کرنے چلے گئے. ہاں جی, اور لوگ بھی دوپہر کو گئے, آرام سے 2 بجے گئے, 4 بجے اپنے گھروں کو پہنچ گئے. تو یہ ہمیں ہمت کرنی ہوگی. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, تو حنیف چٹنی صاحب کی بیٹی نے یہ طے کیا کہ میں جو ہوں نا, میں رات کی 11-12 بجے والی شادی کروانی نہیں ہے ہم نے. تو ڈاکٹر حنیف چٹنی جو آئی اسپیشلسٹ ہیں کراچی کے, ان کی بیٹی نے, اور انہوں نے الحمدللہ سکھ مغرب کی نماز کے بعد پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم, جرمن اسٹینڈرڈ ٹائم مغرب کے بعد انہوں نے جناب شادی کر لی. تو جناب یہ سارے بہانے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار نہیں آئیں گے. آپ طے کر لیں اور پھر ماشاءاللہ ہو جائے گی, سارے کام ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لڑکا ہو یا لڑکی. وہ لوگ جو اگلی جو کہانی اگر میں سنا دوں گا احمد ظہیر صاحب, اتنی دردناک کہانی ہے, آپ ایز اے فوجی کی حیثیت سے یعنی آنسو آ جائیں گے. ابھی میں سنانے لگا ہوں تھوڑی دیر میں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھی نہیں جاتی. تو اس کے بعد ہم بھائی بشیر کی کہانی بھی ختم کریں گے. یہ چونکہ ایک ٹاپک کھل گیا ہے عبداللہ صاحب, تو اب ٹاپک چلنے دیں میرا خیال ہے. جی تو جناب ہم چلتے ہیں 1830 چلتے ہیں. کیپٹن ظہیر صاحب آپ سے متعلق ہے تو آپ کی رہنمائی بھی ہمیں چاہیے ہوگی. آئی تھنک یو کین اپریشیٹ. 1830 نیو دہلی میں ہم چلے گئے, اور دہلی میں اس وقت آخری مغل بادشاہ کا زمانہ آ چکا ہے. بہادر شاہ ظفر دہلی کے سلطنت دہلی کے
آخری جناب بادشاہ ہیں. اور جو شاہی قلعہ ہے نا جی، شاہی قلعہ وہ چند کلومیٹر کے ایریا میں یہ دہلی گیٹ ہے، اور یہاں پر جامعہ مسجد دہلی ہے، گنبد ہے، اور جامعہ مسجد دہلی بھی مجھے جانے کا موقع ملا دہلی میں. تو جناب اس شاہی قلعے کے اندر یہ رائل فیملی ہے، اس شاہی قلعے کے اندر ہماری بیوروکریسی ہے، اس شاہی قلعے کے اندر ہمارا بزنس کمیونٹی ہے، امیر طبقہ ہے. شاہی قلعے میں سٹاف ہیں، اور اس کے علاوہ بازار ہیں، چاندنی چوک ہے یہاں پر، چاندنی چوک. اور اس قلعے کے باہر مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہیں، اور غریب طبقہ ہے، اور دور دور کام کرنے والے ہیں. تو بادشاہ صاحب جو ہیں، بہادر شاہ ظفر کی جو حکومت ہے وہ اتنے ایریا میں ہے. باقی سارا ہندوستان یا کچھ ہندوستان مہاراجاؤں راجاؤں کے پاس ہے، میجورٹی پر انگریزوں کی حکومت کا قبضہ ہے. اسی شاہی قلعے کے باہر ایک چھوٹی سی ایلیویٹڈ جگہ ہے جہاں پر برٹش کنٹونمنٹ بنا ہوا ہے. یہ کنٹونمنٹ ہے. یہ سر احمد علی صاحب یہ کنٹونمنٹ ہے، اور اس کنٹونمنٹ میں یہاں بازار ہے، یہاں ان کے آفیسز ہیں، اور یہاں پر ریزیڈینشیل ایریا ہے، گراؤنڈز ہیں، پلے گراؤنڈز وغیرہ ہیں. تو اس کا جو آتھر ہے نا جان رمپل، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی لاسٹ مغل امپائر. دی لاسٹ مغل امپائر. تو یہ کتاب جو ہے نا وہ پڑھنے والی ہے، اور ہمیں 5-6 سال پہلے میرے پاس موجود ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا جی، اس کا آخری چیپٹر آ کر نا پڑھا نہیں جاتا. وہ 12 15 16 20 چیپٹرز ہیں احمد ظہیر صاحب، جو ہم 15 16 پڑھ جاتے ہیں نا، آخری 2 چیپٹر پہ آ کر نا پھنس جاتا ہے. وہ ہمت نہیں ہوتی کہ آگے پڑھوں میں. آگے ہمت کیوں نہیں ہوتی وہ میں بتانے لگا. تو وہ جو ڈان رمپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 2 قوموں کی کہانی ہے، 2 نیشن. تو ان 2 نیشنز کی کہانی ہے، یہ ہیں مغل امپائر کے لوگ، اور یہ ہے برٹش امپائر کے لوگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں قوموں کی اور دونوں تہذیبوں کی لائف سٹائل اگر دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صبح کے جب 3:30 بجتے ہیں 3:30 AM، تو جو برٹش سائڈ ہے نا کنٹونمنٹ، وہاں ایک گولہ، توپ کا گولہ پھٹتا ہے سر. اور جیسے وہ گولہ پھٹتا ہے لوگ اٹھتے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اور یہ لوگ اٹھتے ہیں، یہ لوگ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، اور یہ فوجی بھائی بھی اور نان فوجی بھی، یہ سارے فوجی بھائی ایکسرسائزز میں 4 بجے شروع ہوتے ہیں، 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک ایکسرسائزز کرنی ہے. باقی خواتین نے، مردوں نے، سویلینز نے، انہوں نے گراؤنڈ میں ایکسرسائز کرنی، باغوں میں کرنی ہے، انہوں نے اپنے فوجی گراؤنڈ میں کرنی. اور جیسے ہی سورج نکلے گا 1 گھنٹے میں یہ ناشتہ کریں گے اور یہ تیار ہوں گے، اور صبح 7 بجے 7 AM سارے دفتر، مجسٹریٹ آفیسز کھل جائیں گے، اور ان کا بازار ایکٹیو ہو جائے گا، بینک کھل جائیں گے، آفیسز کھل جائیں گے. اور 7 8 9 10 11 12 1 بجے 1 PM پر جب سورج نصف النہار ٹاپ پر ہوگا تو ان کے دفتر بند ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ 6 گھنٹے یہ کام کر چکے ہیں. اور چونکہ گرمیوں کی دھوپ بہت زیادہ ہے تو یہ بریک کریں گے، اور یہ سب لوگ کھانا کھائیں گے اور بیسمنٹس میں چلے جائیں گے. یہ گورے ہیں، گرمی برداشت کرنا مشکل ہے، انہوں نے اپنے کمروں میں بیسمنٹس بنائے ہوئے ہیں. یہ 3 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک 2.5 گھنٹے قیلولہ کریں گے، سو جائیں گے، اور پھر 6 بجے اٹھ کر 5 بجے 5:30 سے لے کر 6 بجے تک یہ اپنے کلب، گیم، سپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے. اور جیسے ہی 7 بج جائیں گے 7 PM سے 8 PM تک یہ ڈنر کریں گے، اور ڈنر کرنے کے بعد یہ 9 بجے اپنے بستروں پر چلے جائیں گے، کیونکہ 3 بجے انہوں نے اٹھنا ہے. تو
ڈان ریمپل کہتا ہے یہ تو لائف سٹائل ہے اس سائڈ کا، قلعے سے باہر کا. وہاں پہ جو لائف سٹائل ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں وہاں کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ اس سے ہے تو اسی ٹائم پر بھی وہاں بھی کچھ ہو رہا ہے لیکن ڈفرنٹ ہو رہا ہے. جب یہاں پہ 3:30 بجتے ہیں اس سائڈ میں قلعے کے اندر احمد ظہیر صاحب، پتا کیا ہوتا ہے؟ 3 بجے لوگ یہ سونے کے لیے بستروں پہ جا رہے ہیں، یہ سونے کے لیے بستروں پہ جا رہے ہیں. کہ رات کو 11 بجے کھانا کھایا تھا انہوں نے اور 11-12 بجے محفل ہوئی تھی اور محفل مشاعرہ ہوتے ہوتے 12:30-1 بج گیا تھا. پھر روح افزا کی محفلیں، روح افزا آ گیا تھا، پھر لوگوں نے روح افزا پینا شروع کر دیا. جب 1:30-2 بج گئے ناچ گانے کی محفلیں شروع ہو گئی. اور جب جامعہ مسجد دہلی میں تہجد کی اذانیں ہو رہی ہوتی تھی تو اشرافیہ اور طبقہ عمرہ جن کے لوگ یہ جناب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے بستروں کو جا رہے ہو. یہ ناشتہ کتنے بجے کریں گے مدثر صاحب؟ جب رات دن کے گئے اور 12 بجے سورج اپنے پیک پہ جا رہا ہوتا تھا، چاندنی چوک دہلی میں حلوہ پوڑی پراٹھے نہاری کی دکانوں پر چمچوں کے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور جب 1 بجے دکانیں بند ہو رہی ہوتی تھیں تو بادشاہ برصغیر حضرت سلطان بہادر شاہ ظفر کا دربار اوپن ہو رہا ہوتا تھا. وہ قوم کیلولہ کرنے جا رہی ہے ہمیں دیر سے، وہ سونے جا رہے ہیں سارے کام ختم کر کے، اور یہ قوم جو ہے ان کا دفتر کھل رہا ہوتا تھا اور بادشاہ کے دربار میں شاعری ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیپٹن صاحب تھے سر، کیپٹن یا میجر، وہ کنٹرول کرتے تھے پورا قلعہ، اور بادشاہ کے بیٹوں کو نیزہ بازی ایکسرسائزز اسلحہ چلانے کی ممانعت تھی. The only thing they were allowed to do was کہ وہ کبوتر بازی کر سکتے ہیں، وہ کبوتر بازی کر سکتے ہیں، شاعری کر سکتے ہیں، ان کو اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کا کام جو بادشاہ کے بیٹے تھے نا ولی عہد، ان کو اور کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں. تو جناب اس طرح یہ جب دوپہر کو جب شروع کریں گے تو مغرب کے وقت تھکیں گے، پھر مغرب کو ایکٹیویٹیز ہوں گی، ان کی محفلیں ہوں گی. تو وہاں پر ہمارا جو رائٹر ہے نا وہ یہ کہتا ہے، وہاں پر رائٹر ہاں جی مدثر صاحب سے پوچھتے ہیں، مدثر صاحب، مدثر شفیع صاحب، اگر ایک 4-5 جماعت کے بچے کو، ایک 4 جماعت کے بچے کو یہ پوچھا جائے کہ میرے پیارے بچے بتا یہ 2 نیشنز ہیں، ایک قلعے کے اندر والے اور ایک قلعے کے باہر والے، یہ 1830 ہے، 1857 میں فائنل وار آف انڈیپینڈنس ہوگی 27 سال کے 27 سال کے بعد یہ دونوں قومیں آپس میں ٹکرائیں گی. آپ بتائیے ان میں سے کون سی قوم تھی؟ تو مدثر شفیق صاحب وہ کیا بتائے گا بچہ تیسری چوتھی کا؟ سر یہی بتائے گا کہ جو رائل جو تھے انہوں نے ہی جیتی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ دیور آن دا رائٹ ٹریک. جو دہلی والے تھے ان کو غلط ٹریک پہ لا کے ہی جیتا گیا، کیونکہ ایسے تو وہ نہیں جیت سکتے تھے. وہ بچہ یہ کہے گا احمد ظہیر صاحب، وہ کہے گا کہ سر ان کو ہارنا ہے، they deserve a defeat، یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو ہارنا ہے، ان کو ہارنا ہی ہارنا ہے، ان کے جیت کا کوئی امکان نہیں، ان کو ڈبل ہارنا ہے، ان کو اتنی مار پڑنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے ہارنے کا فیصلہ خود اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہے، انہوں نے اپنے مقدر کا فیصلہ خود کیا ہے. تو میرے پیارے بھائیو وہ کتاب آگے اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس میں ہوا یہ تھا احمد ظہیر صاحب، آپ فوجی بھائی ہمارے، ہوا یہ تھا کہ یہاں سے جب بغاوت ہوئی، اس بغاوت کے اندر یہاں پر 2-3 لاکھ لوگ باغی، ہندو، مراٹھا، مسلمان سارے ملے اور سارے ان گیٹس پر پہنچے
اور بہادر شاہ ظفر سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ 2-3 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. کینٹ میں کتنے لوگ ہیں؟ 10,000. 3 لاکھ لوگ، 3 لاکھ لوگ، اور واریئرز بھی تھے، فوجی بھی تھے جو انگریزوں کے ساتھ. ہم سر تہس نہس کر دیں گے انگریزوں کا. اور انہوں نے کیا کیا؟ یہاں کے ان کے عورتوں بچوں کو قتل عام بھی شروع کر دیا، کئی عورتوں بچوں کو مار دیا. تو یہاں سے اب بادشاہ صاحب کی ہمت نہیں ہو رہی، وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے وار. تو فوراً گورے یہاں پہنچتے ہیں اندر سے اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ جناب بادشاہ معظم. اب وہ ہمت جب جواب دے جاتی ہے نا، جب حوصلہ اور ہمت جواب دے جاتی ہے، بادشاہ معظم ہم آپ کو سیف پیسج دیتے ہیں، اور یہ ہماری لاکھوں کی فوج پیچھے آ رہی ہے، آپ ہماری بات مانیں، وی ول گیو یو اے سیف پیسج. تو بہادر شاہ ظفر ان کے جھانسے میں آ گئے اور یہ 2 لاکھوں کی فوج یہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اور بادشاہ صاحب سیف پیسج لے کر رنگون چلے گئے. اور یہ 5-6-7 ہزار لوگ پیچھے سے کمک آ گئی، اور یہاں پر وہ قتل عام ہوا ہے، وہ قتل عام ہوا ہے. بادشاہ کے بچوں کو قتل کر دیا گیا. تو ان کو دسترخوان میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو گردن کاٹ کر گرفت دیا گیا. صرف اس کا ایک بیٹا اور اس کی ایک بیوی، اس کو ایک کارٹ میں بٹھا کر رنگون حوالے کر دیا گیا. اور یوں سلطنت مغلیہ اپنے اختتام کو پہنچی. تو میرے پیارے بھائیوں، وہ چیپٹر پڑھا نہیں جاتا، وہ اتنا دردناک ہے کہ 7,000 لوگ، یار 7,000 لوگ قابو نہیں کر سکے، 3 لاکھ لوگ. تو جب بزدلی اور ان ڈسپلن، اس سے اگلی بات مدثر بھائی جو بڑی دردناک ہے، وہ بڑی دردناک ہے، اس کو کہنا بڑا مشکل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آج کے کراچی اور آج کا لاہور، آج کا مسلمان، آج کا ملتان اور آج کا اسلام آباد، وہ کس روٹین پہ چل رہا ہے؟ آج کا ایبٹ آباد وہ کون سے روٹین کے اوپر چل رہا ہے؟ یہ برٹش امپائر والی روٹین ہے یا مغل امپائر والی روٹین ہے؟ ہم چائنا گئے، اپنے جمیل صاحب چائنا گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہیں 11 بجے لنچ ہوگا. ہے نا کہ 11 بجے لنچ ہوگا؟ وہ جناب 11 بجے لیا، 11:30 بجے لنچ کرا دیا احمد ظہیر صاحب. تو ناشتہ کتنے بجے کرتے ہوں گے لوگ؟ فجر کے بعد. ہم بoston گئے امریکہ، انہوں نے کہا جی ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے. ڈنر ان کا جی کتنے بجے لیں گے؟ ان کا یہ آپ کو نا 5:30-6 بجے لیں گے، اور ہم انشاءاللہ 8 بجے غروب ہوتا ہے نا سورج 7:30، اس سے پہلے آپ کو ڈراپ کر دیں گے. یہ سورج سے پہلے رات کا کھانا کھا لیتے. اور چائنا والے جناب 12 بجے سے پہلے دوپہر کا کھانا کھا لیتے. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری روٹین، ہماری ترتیب زندگی، ہاں جی، اسے ڈی ایم آرز، یہ ڈی ایم آرز ہمارے جو ڈی ایم آرز ہیں، ہمیں ایک نئی قوم بنانی ہوگی جس کے اخلاق، جن کے ویلیو سسٹم، جن کی زبان، جن کی زندگی زبان کے اوپر الفاظ، جن کی ساری کی ساری چیزیں ایسی ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا. پیوریفائی کرنا ہے اپنی سوچ میں. ہاں جی، ہمارے اسکالر ہے وہ کہتے ہیں سوچنا بھی حلال، حرام چیز کو سوچنا بھی حرام ہے. ہمارے سوچنے پہ پابندی، گناہ کا سوچنا بھی خطرناک ہے. اسی طرح ہماری آنکھوں کا غلط دیکھنا بھی گناہ، ہمارے دماغ کا غلط سوچنا بھی غلط. تو اس کو قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر دیا. تو جناب اپنی مینٹل روٹینز کے اوپر کام کرنا ہے. تو ہم واپس چلتے ہیں. تو جناب ہم واپس بشیر صاحب کی کہانی رہ گئی تھوڑی سی. تو بشیر صاحب کیا ہوا جناب؟ بشیر صاحب کی شادی طے ہو گئی اور یہ واپس پہنچے، اور واپس پہنچنے کے بعد شادی طے ہو گئی. بچی کے والدین نے بشیر اور اس کی بیگم کو 10 مرلے کا ایک گھر تحفے میں دے دیا. اس گھر میں 2-4 کمرے تھے، اور یہ بچی بڑی سگڑ تھی، اس کو سلائی اور کٹائی کا کام آتا تھا. اس نے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بوتیک کھول لیا اور بشیر اس کا معاون بن گیا.
اور اس نے اس گھر کے ساتھ ایک دکان کا انتظام کر لیا، اور آج 10 سال کے بعد وہی بشیر ملک بشیر بن چکا ہے، اور ملک بشیر ہر سال 10 لوگوں کو حج پر بھیجتا ہے، ہر سال 10 لوگوں کو حج پر بھیجتا ہے، اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر ایک بوتیک اور اس سے متعلقہ بزنس کو رن کر رہا ہے۔ تو جناب اس کو ہم کیا کہیں گے، اس واقعے کو؟ اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے وہ انٹرپرینورشپ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، راستے نکال دیتے ہیں۔ We create opportunities for them. We create opportunities for them. ہم ان کے لیے راستے نکال۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. We create opportunities for them. Number 1. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ Unbelievable. وَمَن يَتَوَکَّلْ، تیسرا وعدہ، تیسرا وعدہ سنیں احمد عیسیٰ، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، ہم ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ I'm enough for them. I'm enough for them. اگلا سنیں، یہ سیریز ہے آیات خوشخبریوں کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، make things easy for them. آپ کے لیے کام آسان ہو گیا، آپ کے لیے اللہ کافی ہو گئے، آپ کے لیے ایسی جگہ سے کسٹمر آئے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو اپرچونٹیز آپ کے ہاتھ میں آپ کے لقمہ بنا کر پیش کر دی جائے گی۔ اور 5واں خوشخبری احمد ظہیر صاحب، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو مجھ پر تقوی اختیار کرے گا، میں اس کے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا، سنس کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اور احمد ظہیر صاحب کمال قدرت دیکھیں، دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ احمد ظہیر صاحب میرے میٹرک میں میرے ڈی گریڈ آیا تھا انجینئرنگ میں، ماسٹرز میں، ایک سبجیکٹ میں۔ کیا کوئی ایسی طاقت ہے اس ڈی گریڈ کو اے گریڈ میں بدل دے سر؟ دیکھنا مشکل ہے نا سر، میں یونیورسٹی رجسٹرار کے بعد جاؤں، کنٹرولر ایگزام کے بعد جاؤں، اس کو $1 کروڑ بھی دوں، کہیں گا بھائی جان یہ پورا ریکارڈ ہے، فریز ہوا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارے جو میرے پاس آئے گا نا، اگر اس نے ایف گریڈ بھی لیا ہو نا، وہ مجھے کہہ دے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وہ مجھے یہ کہہ دے تو میں اس کے ڈی گریڈ کو اے میں بدل دوں۔ یہ ایک ذات ایسی ہے جو ڈی کو اے میں بدل دیتی، وہ نہ صرف نیوٹرل نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں اے بھی یعنی اللہ میاں کے ساتھ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ اتنا لاڈ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم سارے مل کے اللہ میاں کو کہیں اللہ میاں جی پچھلے سارے جو بھی غلط کام ہوئے ہیں نا، ان غلط کاموں کو ڈیلیٹ کریں پہلے، اور اس کو غلط ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو ٹاپ اپ ہی کرنے دیں۔ ہاں جی جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب یہ میرے پیارے بھائیوں، پھر ہم نے اسکالر سے پوچھا تو یہ بھی تو انہوں نے کہا کہ تقوی سے مراد ہے سیدھا چلنا۔ تو جناب جو اپنے کاروبار میں سچ بولے گا، جو سرخ بتی کے اوپر رک جائے گا، وہ بھی تقوی ہے، جو تھوکے گا نہیں وہ بھی تقوی ہے، جو وقت کے اوپر اپنی کلاسز کو اٹینڈ کرے گا وہ بھی تقوی ہے، جو اپنی ماں کی بات کو مانے گا وہ بھی تقوی ہے، آپ دائیں ہاتھ سے گلاس سے پانی پیے گا وہ بھی تقوی ہے، جو جانور بلی کا خیال رکھے گا وہ بھی تقوی ہے۔ تو ہر اچھی چیز جو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے رولز ہیں ان کو فالو کرنا بھی تقوی ہے، انسانوں کی بہتری کے لیے رہنا وہ بھی تقوی ہے، نماز پڑھنا بھی تقوی ہے۔ تو ایک اچھا انسان بننا تقوی ہے۔ تو اچھا انسان جب بنے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ جو بشیر صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا؟ بشیر نے ابھی دیکھیے ڈگری نہیں لی، او لیول نہیں کر سکا بیچارہ، اے لیول نہیں کر سکا، وہ انجینئرنگ نہیں کر سکا، لیکن اس نے ماں کی خدمت کو شعار بنایا، اپنے دفتر کے اندر اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح ادا کیا، اور اپنے پیسے جمع کرتا رہا محنت سے، اور جب ضرورت پڑی اپنی کلیگ جو اپنا کلیگ تھا اس کا بچے کا سر پھٹ گیا
تو اپنی ساری زندگی کی سیونگ اس کے نام کر دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے میرے پیارے بھائیوں وہ تو بڑے زبردست ہیں, وہ اسی کو ویلیو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ویلیو کیا کہ اب یہ دیکھیے کہ 2 دن بعد جو قرآن اندازی ہوتی ہے, بشیر کا نام نکالا, بشیر کے دوست کا نام نکلوایا, اور بشیر کے دوست کے دل میں ڈالا, چیئرمین صاحب کے دل میں ڈالا, اور یہ دونوں حج کرنے پہنچے, وہاں پر ایک فیملی سے ملوایا, اس فیملی کے دل میں یہ بات ڈالی, اور اپنے خون جگر لخت جگر اس کے حوالے کیا. اور وہ خاتون خوبیاں والی تھی, اس نے آئیڈیا لے کر آئی, اور بشیر اس کا معاون بنا, اور وہ آئیڈیا پلتے پلتے اتنا بڑا کہ حاجی بشیر ملک بشیر بن گیا. تو یہ ایک عجیب یہ اصل کہانی ہے سر, یہ اصل کہانی ہے. یہ جاوید چودھری صاحب کی کالم سے, اور وہ ہمارے دوست بھی ہیں. تو اب یہ جو انٹرپرینورشپ ہے میرے پیارے بھائیو, اس وقت ہم تقریباً how many people we have right now, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق نصیب فرمائے. گریٹ جناب, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ٹائم بھی ہو گیا جی, تو کوئی کامنٹ کوئی اگر, ہاں جی ماشاءاللہ یہ جناب جمیل صاحب نے لکھا ہے, oh you believe shall I lead you to a bargain that will save you from a grievous penalty. سبحان اللہ. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں, ہاں جی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ارے میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں, تجارت تنجیکم من عذاب الیم. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ان کو نا بزنس سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں, اے ایمان والو میں تمہیں ایسا انٹرپرینورشپ نہ بتاؤں کہ تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو جناب اللہ تعالیٰ, ہاں جی یہ احمد ظہیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. احمد ظہیر صاحب فرما دیں سر, آپ ہمارے بزرگ ہیں, میں بالکل انکار نہیں کر سکتا آپ کو. احمد ظہیر صاحب کو آن کریں جناب. ہاں سر, میں یہ جو گڑ گڑا کے دعا کرنے والی بات ہے, یہ میں ایک آپ کو ایک قصہ چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی کہ فجر کی نماز کے وقت ایک ہماری مسجد یہاں پر پہ ایک آدمی رو رہا تھا, باہر بیٹھا ہوا, اور بری طریقے سے رو رہا تھا. تو وہاں پر ایک صاحب جو نمازی ہیں وہ آئے, اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو بھائی, اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے, اندر چلے. تو کہتے میں بہت پریشان ہوں. انہوں نے کہا چلو اندر چلو, جا کے اللہ میاں سے دعا مانگو. تو کہتے ہیں کہ ہاں میں اندر جاؤں گا, آپ سن تو لیں میرے کیا ہو گا. میرے بیوی کا آپریشن ہے, اور میرے پاس ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے تک کے پیسے نہیں, اور مجھے کتنے پیسے چاہیے تمہیں. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی 20,000 روپیہ چاہیے. تو یہ جو صاحب تھے, یہ اتفاق کی بات تھی کہ یہ اس دن اس وقت کبھی بھی کسی کے پاس نہیں ہوتے. انہوں نے اس کو 20,000 روپے ان کے پاس تھے, انہوں نے اس کو پکڑایا, انہوں نے کہا چلو تم اندر نماز پڑھنے چلے گئے. اندر نماز پڑھنے چلے گئے, اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر نکلے, تو انہوں نے اس بندے کو اپنا کارڈ دیا کہ دیکھو یار یہ تو تمہیں رکھ لیے, لیکن آئندہ بھی کبھی کوئی ضرورت ہو تو یہ تم رکھو. وہ بندہ کہتا ہے یہ کارڈ آپ اپنے پاس رکھیں, میرے پاس اس سے بڑا کارڈ ہے. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے پاس, ابھی تو تم رو رہے تھے, ابھی تو تمہارے پاس کوئی تھا, تو وہ کون سا کارڈ ہے؟ تو کہتے ہیں اس آدمی کا کارڈ ہے, اس کارڈ ہے آپ کو یہاں بھیجا ہے. وہ اللہ میاں ہے, اور اللہ میاں نے آپ کو یہاں بھیجا, آپ نے مجھے پیسے دیے, آپ نے وہ کر لیا, اور میں آپ بہت مشکور ہوں, لیکن میں اپنا ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا ہوں. آپ نے خود سے مجھے دیے, آپ کی بڑی مہربانی, اور اللہ تعالیٰ آپ کا اس کا اجر کہیں اور دے دے. تو مقصد یہ ہے کہ انسان گڑ گڑا کے مانگے تو مل ضرور جاتا ہے, اور یقینی طور پہ. لیکن اس پوری کہانی کے اندر ایک جو چیز مسنگ ہے وہ ہے ہیوملٹی. یہ بندے کے اندر ایک طریقے سے ہیوملٹی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. بھائی کسی نے مدد کی ہے تو آپ کو کم سے کم اتنا ہمبل ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں. تو یہ جو اس کے اندر ایک غرور
کہ یار بس اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, انسان کوئی نہیں ہے, یہ آئی تھنک ریکوائرز ٹو بی ری لک.